السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں تجارت کیسے کرنی چاہیے، ہم کاروبار کیسے کریں؟ تو میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پورا ہندوستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی تھی جس کی وجہ سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے تجارت کے 4 اصول ہیں، 4۔ پہلا، میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، ساری زندگی کبھی بھی، پوری زندگی بھر میں نے ادھار نہیں خریدا۔ دوسرا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی بھی ادھار نہیں بیچا۔ ٹینشن مت، یہ ادھار ہی تو ٹینشن ہے نا، ٹینشن مت۔ حالانکہ ادھار لینا دینا برا نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے، اللہ کے نبی نافرمان سے بھی نافرمان کا جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن مقروض کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، کبھی۔ آپ پوچھتے تھے اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو نہیں پڑھاتا، نہیں ہے تو پڑھاتے تھے۔ ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ اٹھے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت غلط آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کی کسی نے کوئی ایک بھی نیکی دیکھی؟ کوئی ایک بھی؟ تو کہا کہ جی میں نے اور اس نے ایک رات اللہ کے لیے پہرا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جنتی ہے، تم کہہ رہے یہ جہنمی ہے، غلط آدمی تھا۔ پھر آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ کس لیے ہے؟ کہ ادھار سے حوصلہ شکنی کے لیے تھا، حوصلہ شکنی کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، جس کے بدلے آپ نے جو لیے تھے تو جو واپس کر کے زرہ نہ چھڑا سکے، چھڑا نہ سکے۔ ایک اور حدیث سنا تو بہت مشہور حدیث، شاید آپ کے کانوں سے گزری بھی ہوگی، بہت مشہور واقعہ۔ اللہ کے نبی روزانہ ظہر کی نماز کے بعد بازار جاتے تھے، روزانہ منڈی جاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے۔ روزانہ منڈی جاتے اور روزانہ ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے۔ سارے علماء
بازار نہ جانا، بے عزتی ہے بازار نہ جانا. لیکن میرے نبی روزانہ بازار جاتے، منڈی جاتے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے. یہ اسی چیکنگ کا ایک واقعہ ہے کہ بارش ہوئی تھی، دیکھا آپ نے کہ غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا. آپ نے کہ بارش ہوئی ہے، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہے، کیوں؟ آپ آئے، آپ نے اس کے اندر یوں ہاتھ ڈالا، مٹھی نکالی تو ساری گیلی ہے. پوچھا آپ نے یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے یہ گیلی ہو گئی ہے. خشک باہر کر دیا، گیلا اندر. تو آپ نے فرمایا خشک اندر اور گیلے کو باہر کرو. پھر وہ آپ کے عظیم قول من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا، وہ میری امت سے نکل گیا. جس نے روزہ چھوڑا وہ میری امت سے نکل گیا، جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. یہ نہیں کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا، میری امت سے نکل گیا. تو میرے بھائیو، بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکہ سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے یوں دونوں ہاتھ سے تالی فرمائی، اوئے ہوئے 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 ایسے کہا، زور سے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے 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 ایسے کہا. سب ڈر گئے. تو اس وقت تو پوچھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش، ان کا نام بھی محمد ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کل جو دونوں ہاتھ سے تالی فرمائی زور سے اور کہا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تھا، وہ کہہ گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں آئے گی، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں آئے گی. 2 دفعہ شہید اور ہے قرضہ، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بازار اپنی اصل پہ ہو، مصنوعی نہ ہو، اپنی اصل پہ ہو. اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی اسٹیٹس پہ چل رہے ہیں، مصنوعی اسٹیٹس پہ چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر لالچ کی وجہ سے، اس لیے تو مصیبتیں پڑ رہی ہیں. اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، میں نے کبھی اسٹور نہیں کیا کہ مال رکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. نہیں، جب بھی نفع ملا میں نے بیچ دی، جب بھی نفع ملا میں نے بیچ دی. نفع کی امید پر، نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے مال کو کبھی روک کے نہیں رکھا. 1 پیسہ کبھی نفع ہوا میں نے فوراً بیچ دیا. تو میرے بھائیو، ہمیں بھی تجارت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کی طرف بنا، اپنی تجارت کو بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کی طرح بناؤ، اللہ برکت عطا فرمائے گا، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔